السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 231 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی آگے سے پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، اذا ذال نرم ادا کرنا ہے، اور یہ الف مدہ ہے۔ طلق، طا کو موٹا، لام کو باریک، قاف کو بھی موٹا ادا کرنا ہے اور ساتھ قلقلہ بھی کرنا ہے۔ تمن، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ ساء، سین پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد واجب ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو اس کو مد واجب کہتے ہیں۔ 3 سے 4 الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے۔ فبلغن، غین کو موٹا ادا کرنا لیکن ہلانا نہیں ہے۔ زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ اجلہن، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ فلا، لا الف مدہ ہے۔ تعضلو، عین کو واضح نکالنا، واد کو موٹا ادا کرنا، اس کے مخرج سے نکالنا ہے۔ لو و مدہ ہے۔ ہن، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ ان ینکحن، یہاں نون ساکن کا ادغام ہو رہا ہے، ادغام مع الغنہ، اور یہاں نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے۔ ینکحن ازواجہن، وا الف مدہ ہے۔ ہن، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ اذا، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، ذا الف مدہ ہے۔ تغاوو، تا کو باریک اور را کو موٹا، الف مدہ ہے۔ وو، یہ واو لین ہے، واد کو موٹا ادا کرنا ہے۔ بینہم بالمعروف، بی یہ لین ہے، ہم یہاں میم ساکن کا اخفا ہے۔ بالمعروف، را کو موٹا، و مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں مد کے ساتھ وقف کیا جا سکتا ہے۔ جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ و مدہ ایک الف کی مقدار کے برابر ہی اس کو لمبا کریں گے۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ذا کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے اور اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ یو و مدہ ہے، بہی، ہی مد اصلی ہے۔ من کان، نون ساکن کا اخفا، کا الف مدہ، منکم، نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے۔ کم، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ یؤمنو، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کرنا ہے، کسی کو لمبا نہیں کرنا۔ باللہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے حرف پر زیر ہے۔ والیوم الآخر، اور یہ مد اصلی ہے۔ یو وولین ہے، مل، لام کو ہلانا نہیں ہے، حروف قلقلہ کے سوا کسی بھی حرف کو حالت جزم میں ہلا کر نہیں پڑھا جاتا۔ آ مد اصلی ہے۔ خیت، جب وقف کریں گے تو را کو باریک پڑھیں گے، را وقفاً وصلاً باریک پڑھی جائے گی، خا کو موٹا ادا کریں گے۔ ذالکم ازکا لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ذا الف مدہ کے قائم مقام، کم میم ساکن کا اظہار،
از زا کو زور سے ادا کرنا ہے، کا مد اصلی ہے، لکم لام کاف باریک پڑھنے ہیں، میم ساکن کا اظہار ہے، وَأَطْو تو کو موٹا بھی اور قلقلہ بھی، ہاؤ یہاں را کو ساکن کر دینا ہے وقف کی صورت میں، واللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، یعلم وانتم لا تعلمون نون ساکن کا اخفا ہے، تم میم ساکن کا اظہار ہے، لا الف مدہ ہے، تعلمو مو و مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں مد کے ساتھ وقف کیا جا سکتا ہے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وا الف مدہ ہے، دا مد اصلی ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، را ساکن سے پہلے پیش ہے، ضاد کو موٹا ادا کرنا ہے، او وولین ہے، لا الف مدہ ہے، ہن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، حو وولین ہے، لین ہے، حولین، کا الف مدہ ہے، میلین لین ہے، لمن اراد یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے اور الف مدہ ہے، یہاں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، تم الرضاعہ میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، را مشدد کے اوپر زبر ہے، ضاد کو موٹا ادا کرنا ہے اور یہ الف مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں گولتا ہا میں تبدیل ہو جائے گی، ہائے ساکنہ میں۔ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المو لام کو ہلانا نہیں ہے، مو وولین ہے، لو و مدہ ہے، لہو ہو مد اصلی ہے، رزقهن قاف کو موٹا، را کو باریک، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، وکسوتهن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، بالمعروف را کو موٹا ادا کرنا ہے اور یہ واو مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، لا تکلف نفس الا وسعها، لا الف مدہ ہے، نفس نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، الا لا الف مدہ ہے، وسعها ہا الف مدہ ہے، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا الف مدہ ہے، تا کو باریک، ضاد کو موٹا، اور یہ جو مد ہے یہ مد لازم ہے، حروف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی میں شد ہو مد لازم اس کو کہا جاتا ہے، مد لازم کلمی مثقل۔ اچھا، را کو موٹا ادا کرنا ہے، لمبا نہیں کرنا، را کو، وا الف مدہ ہے، والدتم نون تنوین کا اقلاب مع الغنہ ہے، بولدہا کسی کو لمبا نہیں کرنا، ہا الف مدہ ہے، والا لا الف مدہ ہے، مو وولین ہے، لو و مدہ ہے، دلہ نون تنوین کا ادغام ہے بلا غنہ، بولدہ، ٹھیک ہے، لمبا نہیں کرنا، اور یہ ہا ساکن ہو جائے گی جب وقف کریں گے۔ وعلى الوارث مثل ذلك، وا الف مدہ ہے اور لام کو لمبا نہیں کرنا، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، فَإِنْ نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، را کو موٹا الف مدہ ہے، دا الف مدہ ہے، صا الف مدہ ہے، لن نون تنوین کا اظہار ہے، عن نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، تا کو باریک پڑھنا اور را کو موٹا ادا کرنا، الف مدہ ہے،
منہما، یہاں ضاد کو موٹا ادا کرنا ہے، نون تنوین کا ادغام ہے مع الغنہ، من نون ساکن کا اظہار ہے، ہما الف مدہ ہے، وتشاور فلا جناح علیہما، شاء الف مدہ، را باریک ہے، نون تنوین کا اخفا ہے، فلا لا الف مدہ ہے، نا الف مدہ ہے، علی لی لین ہے، ہی ما الف مدہ ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ وَإِنْ، یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، أَرَدْتُمْ، را کو موٹا ادا کرنا ہے، اور میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، تا کو باریک پڑھیں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، ضاد کو موٹا ادا کریں گے، اولادکم، یہاں و مدہ ہے، اور و مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، لہذا یہاں مد جائز ہوگی۔ او وولین ہے، لا الف مدہ ہے، دا کم، کاف کو باریک، میم ساکن کا اظہار ہے، فلا لا الف مدہ ہے، جنا الف مدہ ہے، علیکم، جناح علی لی لین ہے، کم، کاف کو باریک، میم ساکن کا اظہار ہے، اذا ذال الف مدہ ہے، سلمتم ما، یہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں میم ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، ادغام ہے، ادغام نون میم ساکن کا، ٹھیک ہے، اور ایک الف کی مقدار کے برابر غنہ کریں گے۔ آ مد اصلی ہے، تی لین ہے، تم بل، یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، اور را کو موٹا و مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تا کو باریک، قاف کو موٹا، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا اس سے پہلے پیش ہے، وَاعْلَمُوا، منہ پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، وَاعْلَمُوا أَن، ٹھیک ہے، حمزہ آ رہا ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا اس سے پہلے زبر ہے، بما ما الف مدہ ہے، تعملو لو و مدہ ہے، بصی با کو باریک، صاد کو موٹا، اور یہ یا مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں اور را کو باریک پڑھیں گے، بصیر، تو ملا کے پڑھیں گے تو یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے، تو وقف کی صورت میں مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں، ملانے کی صورت میں را موٹی ہوگی اور نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا، بصیرون، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اب مکمل سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير